تمام غیور اہل سنت و جماعت سنی مسلمانوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو انتہائی اہم مسئلے پہ ہے، کم عمری کی شادی پر اعتراضات کے جوابات اور نوپور شرما ہندنی کی گستاخی کا جواب۔ عزیزان گرامی، یہود و ہنود شروع سے ہی اسلام پر اعتراضات کرتے آ رہے ہیں۔ جب اسلام اپنے دلائل اور براہین کی وجہ سے تمام مذاہب پہ غالب آ گیا اور اس کا ان سے جواب نہ بن سکا، تو انہوں نے اپنے اندر کا بغض حسد نکالنے کے لیے بانی اسلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کو اپنے خبیثانہ طعن کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ کبھی تعدد ازواج پر اعتراض کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح بہت زیادہ فرمائے، اور نعوذ باللہ اس کو محض نفسانی خواہشات کے ساتھ وہ تعبیر کرتے ہیں۔ تو کبھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی کم عمری میں ہونے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مبارک شادی، اس کو اعتراض بناتے ہیں اور اعتراض کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو ان کا شروع سے کام ہے اور وہ کرتے چلے آئے۔ مقصد ان کا اس کے پیچھے ایک ہی ہے کہ اسلام کی روح کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دل سے حت الوسع کوشش کر کے ختم کیا جائے۔ یہی بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں کہی کہ یہود و نصارہ کا یہ منشور ہے، ایجنڈا ہے جس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ دے کر فکر عرب کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو اپنے اس مشن پر وہ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ لعنت ان کے کھاتے میں ہے اور رہے گی۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اسلام کا راستہ نہ روک سکے، بلکہ یہ دن بدن پھیلتا رہا۔ اب افسوس کس مقام پہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اسی ایجنڈے پر چلتے ہوئے منکرین حدیث کا ایک طبقہ پیدا ہوا، غلام محمد پرویز، امین احسن اصلاحی جیسے لوگ، اور انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی کم سنی میں ہونے والی شادی کو مورد طعن بنا کر اعتراض کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ان کی عمر 17 یا 18 سال تھی جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کے بعد تشریف لائیں۔ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ انگریزوں نے ایک نعرہ بنایا تھا، کم عمر کی شادی صحت کی بربادی، اور اسی نعرے کی بنیاد پر تمام ملکوں میں یہ قانون بنایا گیا، جن میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی، کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جسے قانوناً جرم قرار دے دیا گیا۔ ان خبیثوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ قانون سراسر اسلام کے خلاف بنایا گیا، اور اس قانون کو بنا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ ہونے والی شادی اور نکاح کو نعوذ باللہ غلط قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ پرویزیوں نے اس میں تعویلات شروع کر دیں۔
اب مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ چونکہ اسلام میں کم سنی کی شادی کی اجازت ہے، لہٰذا بنیاد یہی حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شادی ہے، اس کو ہی کل عدم قرار دو تاکہ مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ یہ 18 سال سے کم عمر کی شادی یہ غلط ہے، اس کا یہ قانون غلط ہے، لہٰذا تم اس شادی کو کل عدم قرار دے دو۔ انگریزوں نے اپنے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے پرویزیوں کو ہڈی ڈالی، انہوں نے اس شادی پر اعتراضات کا سلسلہ شروع کر دی۔ یہ تو تھی ان کی بنیاد۔ اس سے آگے چلیں، کیونکہ الحمدللہ میں اکثر آج کل یہ حالیہ ہونے والی گستاخی نوپ اور شرما کی، اس کے بعد جو رد عمل آیا مسلمانوں کی طرف سے، ان میں نام نہاد سے سکالروں کے بیان بھی سنتا رہا ہوں۔ آخر آج مجبور ہو کر مجھے یہ گفتگو ریکارڈ کروانا پڑی کہ یہ سلسلہ بہت خطرناک سمت کی طرف جا رہا ہے، جس میں اپنے آپ کو نام نہاد مناظر کہنے والے وہ بھی اس عمر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی احادیث کو اپنے نظام باطل سے کبھی ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں غلط ہے، یہ ہے وہ، اکثر وہ تعویلات فاسدہ اب کر رہے ہیں، جن میں سید اسد فیصل آبادی اور دیوبندیوں کا بندیالوی اور وہابیوں کے بھی کئی ملا شامل ہیں۔ ان کے جو میں نے بیانات سنے ہیں، اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ فیض ہے قبلہ امام الغیرت مناظر اسلام محقق اہل سنت یادگار اسلاف سلطان العلماء ترجمان اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی زیدہ شرفہ کا، کہ ہم بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اٹھایا کیوں گیا اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے، ہم اس کی جڑ اکھاڑ کر سامنے لاتے ہیں لوگوں کے، تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے واضح اور آشکار ہو جائیں۔ اب پرویزیوں کا انکار کرنا، اس کے پیچھے انگریز کے قانون کو تقویت دینا تھا، جو غیر اسلامی قانون ممالک میں رائج کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی یہ قانوناً جرم ہے۔ اس کے نقصان کیا ہوئے؟ زنا عام ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اب 7 8 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے، وہ ان کو گوارا ہے، لیکن نکاح کرنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ اس کے بعد عرصہ پہلے میں نے شیعہ کا ایک ذاکر ہے خبیث مر گیا ہے، غلام حسین نجفی، اس کے منہ کے ساتھ کتا بندھا ہوا تھا، اس کی کتابیں اکثر مل جاتی ہیں مارکیٹ سے، بغاوت بنو امیہ، سہم مسموم وغیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شادی کی عمر با وقت نکاح 17 سال اس نے ثابت کرنے کی سہم مسموم کتاب میں سر توڑ کوشش کی، ادھر ادھر کی کافی ہانکتا رہا۔ اب اس کی یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتب میں یہ روایت حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم کے ساتھ ہوا کم سنی کی عمر میں۔ تو شیعہ جب یہ اعتراض کرتے تھے کہ کم سنی کی عمر میں نکاح کیسے کر لیا، تو اہل سنت اس کا یہی جواب دیتے تھے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نکاح کم سنی کی عمر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو مولا علی کی بیٹی کا بھی حضرت عمر پاک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب نجفی کے ذہن میں یہ خباثت تھی، اس نے ادھر ادھر کی ہانکی، کیونکہ مائی صاحبہ کے نکاح پر قیاس کرتے ہوئے اہل سنت سیدہ ام کلثوم کا حضرت عمر پاک کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتے ہیں، تو اس نے کہا اس بنیاد کو ختم کرنے کی کوشش کرو، پہلے اسی نکاح کو غلط ثابت کر دو اس عمر میں، تاکہ دوسرے نکاح کو اس پر قیاس ہی نہ کیا جا سکے۔ تو خبیث نجفی کا مقصد یہ تھا کہ جو حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عائشہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے،
اس کو کسی طرح کل عدم قرار دیا جائے، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے مسلک کے ایک جید عالم دین ہیں مولانا محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتب تحفہ جعفریہ، عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ اور دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ، یہ تقریباً 16 جلدوں میں ہیں، جس میں تحفہ جعفریہ کی جلد 2 میں انہوں نے نجفی کے اس کیے ہوئے اعتراض کی دلائل کے ساتھ دھجیاں اڑا دیں اور یہ ثابت کر دیا کہ مائی صاحبہ کا نکاح 6-7 سال کی عمر میں وقوع پذیر ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کر دی گئی۔ شیعوں کا مقصد وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، پرویزیوں کا مقصد وہ بھی بتا دیا۔ اب حال ہی میں جو گستاخی ہوئی ہے، نو پر شرما ہندنی گائے موتر پینے والی رنڈی، جس نے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے سیدہ عائشہ کے نکاح کو لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان طعن دراز کی، جس کا مختلف ملکوں میں رد عمل بھی آیا، انڈیا میں بھی حالات خراب ہوئے۔ اس کے بعد علماء حقہ کا فرض تو یہ بنتا تھا عقلاً نقلاً دلائل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح کو صحیح ثابت کرتے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ نام نہاد مناظرین، ریڈی میڈ مجددوں نے خود ہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے یہود و ہنود کے اس اعتراض کو مزید تقویت مل گئی کہ کم سنی کی عمر میں شادی یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مولوی بھی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر 6-7 سال یا 9 سال رخصتی نہیں تھی بلکہ زیادہ تھی۔ اب میں بعد میں ان کی طرف آتا ہوں، پہلے میں اتنا عرض کروں گا، بفرض محال جو لوگ نکاح کی وقت کی عمر زیادہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ رخصتی کی، شیعوں نے 17 سال لکھی نجفی نے، اور نجفی نے جس سے یہ مضمون چوری کیا وہ غلام احمد پرویز منکر حدیث کی کتاب ہے، اس سے اس نے مضمون چوری کر کے اپنی کتاب سام مسموم میں لکھ دیا۔ اسی طرح اب انہوں نے 17 سال منکرین حدیث نے لکھ دی اور شیعوں نے، اب رہ گئے یہ نام نہاد سکالر، ریڈی میڈ مجدد، مناظر۔ اب یہ سر توڑ کوشش کر کے یا تو وہ منکرین حدیث اور شیعہ رافضیوں کا قول اپنائیں گے 17 سال والا، اگر یہ اس سے پیچھے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ 14-15 سال ثابت کر دیں گے ادھر ادھر کی ہانک کر۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بفرض محال یہ 15 سال بھی ثابت کریں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نکاح رخصتی ہوئی حضور علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی عمر 55 سال تھی۔ اب اگر یہ باوقت رخصتی عمر 15 سال ثابت کرتے ہیں تو 35 سال کا عمر کا فرق پھر بھی رہتا ہے۔ اب ذرا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں کہ لڑکی 35 سال چھوٹی ہو مرد سے، ہمارے معاشرے میں اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ ہزاروں سینکڑوں لوگ اس پہ اعتراضات، مذاق اور طعنہ زنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اب اس عمر کا تفاوت تو اب یہ اعتراض معاشرے کو اگر دیکھ کر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کم سنی عمر کی شادی یہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، تو پھر معاشرے میں تو عمر بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی، تو پھر وہاں پر جواب کیا دے گا؟ پھر کیا اس نکاح سے مکر جاؤ گے؟ اور جس طرح تمہارا یہ سلسلہ چل رہا ہے مجھے تو خطرہ ہے کہیں تم یہ نکاح ہی نہ کل عدم قرار دے دو۔ تمہاری یہ غلط تحقیق امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی بربادی کا سبب بن چکی ہے۔ اور جو بات امام بخاری، امام مسلم، امام نووی، ابن حجر اسقلانی مکی اور ابن کثیر اور دیگر محدثین، متقدمین، متاخرین کو سمجھ نہ آئی، وہ آج کے ان ریڈی میڈ مجددوں اور مناظروں اور سکالروں کو سمجھ آئی کہ کبھی وہ بخاری کے حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہیں باطل وجوہ سے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو عمر کا تفاوت یہ کیسے دور کرو گے؟ کیونکہ تمہارے معاشرے میں تو اس کو بھی غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
کیا شریعت معاشرے سے بنتی ہے یا شریعت کے دلائل اور ہوتے ہیں؟ اگلی بات، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کا نکاح ابو داؤد، مسلم، بخاری کی روایات کے مطابق 6 یا 7 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ میں یہ تمہارے دور حاضر کا ہی مفسر ہے، جسے تم محدث اور مجتہد بھی مانتے ہو، علامہ غلام رسول سعیدی، شرح صحیح مسلم، جلد نمبر 3، اس کے صفحہ نمبر 831 پر اسی مسئلے کو زیر بحث لایا ہے۔ کہتا ہے کہ حدیث نمبر میں ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ صحیح بخاری میں بھی اسی طرح روایت ہے، البتہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقد ہوا، اس وقت ان کی عمر 6 سال اور کچھ ماہ تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ان مہینوں کو ساقط کر کے 6 سال کہا گیا، اور دوسری روایت میں ان مہینوں کو تقریباً 1 سال قرار دے کر 7 سال فرمایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے 6 اور 7 کے دونوں اندازے بتلائے ہیں، تحقیقاً نہیں بتلائے۔ یعنی یا میں یہ وضاحت کر دوں کہ راوی نے بیان کرتے ہوئے 6 یا 7 کہا ہے، اس کا یہ جواب دے رہا ہے کہ یا تو چونکہ آپ کی عمر 6 سال اور کچھ مہینے تھی، تو راوی نے بیان کرتے ہوئے کہیں ان سالوں کو ساقط کر کے جو زیادہ تھے 6 سال قرار دے دیا، اور کہیں تقریباً 7 سال قرار دے دیا، تو یہ تطبیق دے رہا ہے ان دونوں روایات میں۔ اب آگے کہتا ہے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے، صاحب اکمال فی اسماء الرجال کی شرح کے مطابق آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے 10 سال بڑی تھیں، اور اسد الغابہ اور علی صابہ میں تصریح ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت اسماء کی عمر 27 سال تھی۔ اس حساب سے ہجرت کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 17 سال قرار پائی، اور نکاح کے وقت 14 سال۔ اب آگے یہی جو روایت انہوں نے لکھی ہے، شیعہ نجفی نے بھی یہی روایت لکھ کر 14 سال اور 17 سال کی عمر ثابت کرنے کی سرتوڑ کوشش کی۔ اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے، کہتے ہیں لیکن یہ تاریخی روایات ہیں جن کی سند میں جانچ پڑتال کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں یہ ثابت ہے کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، تو اس کے خلاف جو تاریخی روایات ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان روایات کی چونکہ ایک تو سندیں مجہول ہیں، وہاں اہتمام وہ نہیں ہے، اور جب یہ بات صحیح مسلم، بخاری اور دیگر کتب احادیث میں سنداً صحیح ثابت ہے، تو لہٰذا ان کے مقابلے میں کسی دوسری روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ باپ اور دادا نابالغہ لڑکی کا نکاح کر سکتے ہیں، اور بالغہ ہونے کے بعد اس لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ امام مالک، امام شافعی اور تمام فقہائے حجاز کا یہی مسلک ہے، اور اہل عراق کے نزدیک اس کو خیار بلوغ ہوتا ہے۔ امام مالک، شافعی اور جمہور کے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور ولی کے لیے نابالغہ کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہاء کے نزدیک باپ اور دادا کے علاوہ نابالغہ لڑکی کے دوسرے ولی بھی اس کا نکاح کر سکتے ہیں، لیکن لڑکی کے لیے خیار بلوغ ہوتا ہے۔ البتہ امام ابو یوسف کے نزدیک اس کے لیے خیار بلوغ نہیں ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس روایت کو بنیاد بنا کر تو فقہاء مسائل ثابت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تمہاری تحقیق نے تمام فقہاء پر پانی پھیر دیا، تمام احادیث کی کتب پر پانی پھیر دیا،
صرف انگریز آقا تمہارا خوش ہوا جس نے یہ قانون بنایا ہے کہ 18 سال کی سے کم عمر کی شادی قانوناً جرم ہے۔ اب یہ جو حدیث اوپر لایا ہے مسلم شریف کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت میری عمر 6 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو میری عمر 18 برس ہو چکی تھی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں گڑیوں سے کھیلتی تھی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں لڑکیوں کے گڑیوں سے کھیلنے کا جواز بھی ہے۔ اچھا، علامہ نووی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ خاص ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر بنانے کی ممانعت سے پہلے کی بات ہو، جب تصویر کی حرمت واضح ہو گئی اس کے بعد اس کی اجازت بھی منسوخ ہو گئی۔ دوسرا، امام نووی فرماتے ہیں کہ گڑیوں کا ذکر کرنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کی کم عمری واضح ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ابو داؤد شریف، یہ میرے پاس حال ہی میں شرح ابو داؤد آئی ہے، نعمت الودود فی شرح سنن ابی داؤد۔ یہ ہمارے اہل سنت مکتب بریلوی کے کچھ علماء نے کی ہے۔ اس کا ترجمہ اور شرح مع تخریج علامہ عبد المصطفیٰ محمد مجاہد القادری نے، اور نظر ثانی اس پر کی ہے علامہ مفتی محمد نور بخش سیدی صاحب نے، اور پسندیدہ فرمودہ و مصدقہ یعنی اس کی تصدیق کرنے والا اور اس نسخے کو پسند کرنے والا ہے اللہ حافظ القاری مولانا غلام حسن قادری۔ اس نے شرح ابی داؤد جلد 6 صفحہ نمبر 748 پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ امام طبرانی، امام احمد نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں تو حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، آپ چاہیں تو کنواری سے نکاح کر لیں، چاہیں تو بیوہ سے کر لیں۔ کنواری حضرت عائشہ بنت ابی بکر ہیں اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان دونوں سے میرا ذکر کرو۔ اس نے حوالہ دیا ہے مجمع الزوائد امام ہیثمی کا۔ اب آگے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور ہجرت کے 1 سال بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ 17 رمضان المبارک منگل کی شب 58 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر جو آپ کے سب سے زیادہ معتمد صحابی، ان کو رشتہ کی فضیلت عطا کرنی تھی کہ وہ آپ کے خسر ہو گئے، اور کم سن اور کواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کا نمونہ قائم کرنا تھا۔ یعنی کہ یہ تو حضور نے سنت بنائی ہے کہ کم سن لڑکی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اس کو غلط نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اب یہ دور حاضر کے ہیں سیدی صاحب بھی اور یہ شرح ابی داؤد لکھنے والے بھی۔ اب ان کی تحقیق کدھر گئی کہ جو بخاری اور مسلم کی روایات کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں انگریز کی خوشنودی کے لیے۔ اب میں یہاں کچھ حوالہ جات عرض کر دوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت عائشہ کا شادی خود 9 سال کی رخصتی ہوئی ہے آپ کی 9 سال کی عمر میں، اور آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ حد بلوغ کو پہنچ جاتی ہے، لہٰذا وہ عورت ہی ہے۔ اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے یمن میں دیکھا ہے اکثر طور پر 9 سالہ لڑکیوں کو حیض آنے لگتا ہے، یعنی 9 سال کی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو عورت کو مرد کے قریب کرتی ہے۔ امام بہقی نے سنن الکبریٰ للبہقی میں
امام شافعی سے روایت کیا کہ جن خواتین کے بارے جلدی سے جلدی حیض آنے کے بارے میں سنا ہے وہ تہامہ کی خواتین ہیں، انہیں 9 سال کی عمر میں حیض آتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی مزید کہتے ہیں کہ میں نے سنا عام 21 سالہ عورت کو نانی بنے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو 9 سال کی عمر میں حیض آیا اور 9-10 سال کی عمر میں اس نے ایک بچی کو جنم دیا، پھر بچی بھی 9 سال کی عمر میں جوان ہوئی اور اس نے بھی 10 سالہ عمر میں ایک بچی کو جنم دیا، لہٰذا 21 سال کی عورت نانی بن گئی۔ یہ فقہا کا استدلال۔ اصل میں بلوغت کا جو تعلق ہے نا وہ علاقے کی آب و ہوا اور خوراک کے سر پہ ہے۔ کئی علاقے اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہاں 21 سال تک عورت بالغ نہیں ہوتی، اور کئی جزیرے اتنے گرم ہوتے ہیں اور ان کی خوراک اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ وہاں 9-10 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور عرب کا جو ماحول ہے، اس کا جو جغرافیہ ہے، اس کی ہوا گرم ہے، خوراک سخت ہے، تو وہ 9 سال کی عمر تک بالغ ہو جاتی ہیں، 9-10 سال کی عمر تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی والدہ نے خود حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی بیوی کو گھر کیوں نہیں لے جاتے؟ تو انہوں نے فرمایا ابھی میرے پاس مہر کی رقم نہیں ہے۔ تو صدیق اکبر نے خود اپنی جیب سے حضور علیہ السلام کو مہر کی رقم پیش کی۔ آپ نے وہ مہر عطا کر کے حضرت عائشہ کو گھر لے گئے۔ اب کیا کوئی ماں اتنی دشمن ہوتی ہے بیٹی کی کہ اس کی بیٹی میں وہ صلاحیت ہی نہ ہو اور وہ اس کو خامند کے گھر رخصت کر دے؟ تو بیٹی کے احوال کو ماں زیادہ جانتی ہے۔ اس لیے یہ جو جدید لبرل اور سیکولرازم کے لوگ ہیں، یہ اگر بہتر تو یہ تھا کہ اگر ان کے پاس اس ہندنی گائے موتر پینے والی کا جواب نہیں تھا تو کم از کم اپنا منہ بند رکھتے، نہ کہ مزید تعویلات فاسدہ کر کے اس ہندنی کفار کافر کے اعتراض کو مزید تقویت پہنچاتے۔ اب وہ نوپ اور شرما اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ گائے موتر پینے والی، بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے والی، کئی بستروں سے ہو کر وہ اس کرسی تک پہنچی ہے۔ ان کے مندروں میں 7-8 سال کی لڑکیوں کے ساتھ زنا ہو جاتے ہیں اور ان کے مندر میں بیٹھے پنڈت اور گرو گنڈال کرتے ہیں۔ اس کتی کو وہاں نہ بولی، اس کو اگر اعتراض یاد آیا تو بانی اسلام روح رواں کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آیا، جنہوں نے شرعاً نکاح فرمایا ہے، اور نکاح کرنا کوئی کسی مذہب میں بھی جرم نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر چند حوالہ جات، کیونکہ جدید لوگ ہیں، جدید سائنس پر زیادہ تر اعتماد رکھتے ہیں، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر طرح کی قدرت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو بانجھ عورتوں کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے، اور چاہے تو 9-10 سال کی عمر میں بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے نکاح کے بعد۔ اس پر میں چند اخباروں کی حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ اردو اخبار بمیں تراشا انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرز میں 10 سالہ لڑکی مارتا نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، 19 اکتوبر 1971۔ دوسرا روزنامہ جنگ 23 جنوری 1988 لاہور، 9 سالہ ٹریسا کی 3 شادیاں، یعنی 9 سالہ لڑکی ہے، نام ٹریسا ہے، 3 شادیاں 9 سال کی عمر میں اس کی ہو چکی ہیں۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد گھر سے فرار ہو گئی۔ 9 سال کی عمر میں 3 شادیاں ہو گئیں، 2 بچوں کو جنم دے کر وہ گھر سے بھی بھاگ گئی۔ ڈان اخبار ہے، منگل 9 دسمبر 1917، 8 سالہ لڑکی ماں بن گئی۔ یہ واقعہ ملتان سے 130 کلومیٹر دور علی پور میں ہوا۔ چوتھا نمبر 20 ستمبر سن 2007، روس میں کم ترین عمر میں ماں بننے والی لڑکی کی عمر 11 سال تھی۔ نمبر 5، لندن 1 نومبر سن 2009، بلساریہ میں سکول کی ایک 11 سالہ طالبہ نے اپنی شادی کے موقع پر بچے کو جنم دیا۔
نیوٹن آف دی ورلڈ کور ڈونرا کے مطابق وہ دلہن کے لباس میں ہسپتال آئی، بچہ جننے کے بعد ایک رات اپنے بچے کے ساتھ گزاری، اس کے بعد شادی والا لباس پہن کر اپنی شادی کی تقریب کے لیے واپس چلی گئی۔ 13 سال کی عمر میں یورپ میں مائیں بننے کا رواج عام ہے، جا کر ان کی حالات چیک کرو۔ وہ ایسے خبیث ہیں کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہاں ان کے ملکوں میں اپنی مرضی سے 9 10 سال 12 13 سال کی لڑکیاں زنا کر رہی ہیں، وہاں وہ کتے نہیں بھونکتے، ان کا مقصد ہی فحاشی پھیلانا ہے۔ نمبر 6، 31 فروری 2010 سن 2010 چائنا میں 9 سالہ ماں بننے والی دنیا کی کم ترین عمر والی لڑکی ہوگی۔ نمبر 7، تاریخ انسانی کا عجوبہ، 14 مئی 1939 مدر ڈے کے روز 5 سال 8 ماہ کی عمر کی لڑکی نے 2700 گرام وزن کے بچے کو جنم دیا۔ بچہ اور ماں دونوں صحیح سلامت اسپتال سے چلے گئے۔ ماں کا نام لینا میدینا تھا اور واقعہ پیرو وقوع پذیر ہوا۔ مذکورہ حوالہ جات جو میں نے عرض کیے اخباروں کے اور دور حاضر کے، اس سے صاف پتہ چلا اللہ جب چاہے عورت کو ماں بنا سکتا ہے، اور طاقت اور صلاحیت وہی ذات عطا فرماتی ہے۔ اب ان ہنود و یہود اور ان کے اعلی کار منکر حدیث اور ریڈیمنٹ مناظر و مجدد ہمیں بتائیں یہ سب کیسے ہوا، اب یہاں چپ کیوں شادی ہوئی ہے؟ تو میرے بھائی، میرا گفتگو کرنے کا مقصد، میں اس کی اگر تفصیل میں جاؤں تو ابن کثیر نے واضح لکھا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح باوقت عمر 6 سال ہوا اور باوقت رخصتی 9 سال تھی۔ اب اجماع غلط موقف پر ہو ہی نہیں سکتا، جس سے دلیل ہے کہ عورت جب بالغ ہو جائے اس کی شادی جائز ہے، اور یہ آب و ہوا کا فرق ہے، خوراک کا فرق ہے۔ بعض علاقوں کی اپنی اپنی آب و ہوا ہے جس کے مطابق مرد اور عورت میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں، تاریخ، کتب احادیث، اہل سنت و شیعہ سب بری پڑی ہیں کہ آپ کی عمر بوقت نکاح، شیعوں کی اعلام الورا میں، مروج الذہب مسعودی میں، مناقب شہر ابن اشہب میں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی کتب ہیں۔ اہل سنت کی ہر چھوٹی بڑی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے واضح کہ باوقت نکاح عمر 6 سال تھی، رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ جب آپ کا حضور علیہ السلام کا وصال ہوا آپ کی عمر اس وقت 17 یا 18 سال تھی۔ تو ریڈیمنٹ مجدد اور مناظر ان کو عقلی نقلی دلائل دینے کی بجائے الٹا ان کے تعویلات فاسدہ کر کے یہود و ہنود کے اس قانون کو اور اس گستاخانہ لہجے کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اہل سنت کو بیدار کرنا ہے۔ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں کوئی ذاتی عداوت لے کر نہیں بیٹھتے، نہ ہی ہر بندے کا ہم جواب دینا پسند کرتے ہیں۔ اکثر مجھے دوست بھیجتے رہتے ہیں کہ جی یہ بولا ہے وہ بولا، اس کا جواب، تو ہر بندہ جواب کے قابل نہیں ہوتا، نہ ہی ہر کسی کے لیے وقت کو ضائع کیا جاتا ہے۔ جو اہم چیز ہے اس پہ گفتگو ضرور کرتا ہوں۔ یہ میرے قبلہ حضور امام الغیرت کا فیض ہے کہ جو اہم چیز ہے جس سے عقیدہ اور ایمان پہ خرابی لازم آ رہی ہو اس کی نشاندہی کرنا، یہ ہمارا فرض ہے اور ہم کرتے ہیں۔ ذاتی ہمارے خلاف جتنے مرضی کو بھونکتے پھریں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہندوستان کے معاشرے میں دیکھو تو جو نجی قوم کے ہندو ہیں، جن کو یہ بڑے بڑے اپنا غلام اور رعیت سمجھتے ہیں، ان کے معاشرے میں اب بھی کم عمر کی لڑکیوں کی شادی کی جاتی ہے۔ یہ نوپور شرما کتی ان کو آج تک یہ کیوں نہ انصاف دلا سکی کہ کم عمر کی شادی کرنی جائز نہیں ہے۔ اب یہ ریڈیمنٹ مجدد یا مناظر وہاں کیوں نہیں بول رہے؟ 13 سال کی یا 10 سال کی لڑکی زنا کر لے تو اس پہ تو کوئی کسی کے کان تک میں جوں نہ رنگے، اور 9 سال کی عمر میں اگر نکاح کر لو تو اسے قانوناً جرم بنا دیا جائے۔ تو یہ خباثت ہے،
یہ نحوست ہے انگریز کے قدم بقدم پیچھے چلنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہودی اگر گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوا تو میرے کئی امتی اس کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی یہود و نصارہ کے اسی طرح برابر چلنے کی کوشش کرو گے۔ قرآن نے ہمیں یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی سے منع کیا تھا، لیکن آج کے جاہل اور ضمیر فروش اور ایمان فروش حکمرانوں نے، زر خرید ملاؤں نے قوم کو اپنی تعویلات فاسدہ اور دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے قوم کو یہود و نصارہ کے دروازے پر پھینک دیا ہے۔ تعلیم، تہذیب، تمدن، ثقافت، ہر چیز کافر کی اپنا کر بیٹھ کر دعوے مسلمانی کے کیے جا رہے ہیں۔ یہ ریڈی میڈ مسلمانوں نے اور سادہ لو افراد امت مسلمہ کے ایمان کو برباد کیا ہے۔ بہرحال ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کہ جس کو حق نے دیے ہیں انداز خوش روانہ۔ ہم انشاءاللہ العزیز جب تک زندگی ہے دین حق کا چراغ جلاتے رہیں گے، جس کا جی چاہے روشنی پائے، جس کا جی چاہے وہ خلاف ہو اور تعویلات فاسدہ کے پیچھے چل کر اپنا ایمان برباد کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا نکاح عمر 6 سال، رخصتی کے وقت 9 سال، یہ عقلاً نقلاً جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور اعتراض بنتا ہی نہیں۔ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کر صرف اپنے دل کا بغض اور حسد نکال رہے ہیں، ورنہ یہ چیزیں ان کے معاشرے میں بھی عام پائی جاتی ہیں۔ یہ اعتراض کسی صورت بھی اس قابل نہیں کہ اس کی طرف توجہ دی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور صحیح دین سمجھ کے اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔